جو شرک بدعات ہو رہی ہیں یہ ہمارے ابا حضور کرتے آ رہے تھے، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، اگر نہ کریں گے تو لوگ کہہ دیں گے یہ ماں باپ کا گستاخ ہے۔ میں مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں، کسی کا ابا موچی ہو، جوتے پر پالش کرتا ہو، اور اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائے، دنیا میں کبھی کوئی اس کو تانا دے گا تیرا ابا موچی تھا تو ڈاکٹر کیوں بن گیا؟ کوئی تانا دے گا؟ اللہ کے لیے سوچو، کسی کے باپ کے پاس گدھا گاڑی تھی، گدھا ریڑی تھی، وہ اس پہ مزدوری کرتا تھا اور اس نے پیٹ پالا اپنے بچوں کا اپنا اور بچوں کو پڑھا لکھا کر اب بیٹا اس کا پروفیسر بن گیا، تو کیا خیال ہے کوئی اس کو تانا دے گا تیرا ابا کھوتی ریڑی چلاتا سی تو پروفیسر سیٹ تے بیٹھا ہے؟ کوئی تانا دے گا اسے کہ تیرا ابا تو گدھا گاڑی چلاتا تھا تو یونیورسٹی میں کیوں بیٹھا ہے؟ اگر کوئی تانا دے بھی صحیح تو وہ کیا کہے گا؟ بے وقوف، میرے ابے نے پڑھا نہیں تھا، میرے ابا جی غریب تھے، ان کا باپ ان کو پڑھا نہیں سکا، بے علمی کی وجہ سے وہ موچی بنے یا گدھا بان بنے، گدھا ریڑی چلانے والے بنے۔ میں پڑھ لکھ گیا ہوں، اس لیے میں نے روزی روٹی کمانے کا یہ راستہ اپنایا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو تانا نہیں دیتا، اور جہاں معاملہ دین کا آتا ہے، تیرا ابا تے کم کرتا سی تو کیوں نہیں کرتا؟ دین کے اندر دین اور اسلام کی بات آتی ہے تو فوراً ماں باپ کے دین کو پیش کر دیتے ہیں، ماں باپ نے یہ نہیں کیا۔ ہم جتنے سعودیہ میں آئے ہیں کیا ہمارے سب کے ماں باپ سعودیہ میں آئے تھے؟ پھر پوچھو بھئی تو تیرا ابا تے پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا سی تو اتنے کیوں آیا پھردا؟ یہ بہانہ شیطان کی طرف سے گڑا ہوا بہانہ ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کیجئے، اور اللہ کا عہد الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مانا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے، کہا دو باتیں نہ پیش کرنا قیامت کے دن، ایک بات ہم اس سے غافل تھے، دوسری بات بڑوں کے پیچھے چلے تھے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تم نصیحت پکڑو اس لیے تمہیں اللہ عز و جل یہ وصیت کرتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگائی، حدیث میں آتا ہے سیدھی لائن لگائی، پھر اس کے سائیڈوں پر لائنیں لگائی، اور سیدھی لائن لگا کر کیا کہا؟ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے پر چلو۔ سائیڈوں پر جو لائنیں لگائی، کہا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، ان دائیں بائیں کے راستوں پر نہ چلنا۔ میں اللہ کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، شیطان اگر اوریجنل شکل میں شیطان کے روپ میں آ کر دعوت دے تو کیا خیال ہے کوئی اس کی بات مانے گا؟ بولو، شیطان کے روپ میں آ کر کے میرے پیچھے لگ جا تو گیا گزرا گندا انسان، بے دین انسان بھی اس کی بات نہیں تسلیم کرتا۔ تو شیطان ہے بے ایمان، تیرے پیچھے کون لگے گا؟ پھر شیطان کس روپ میں آتا ہے؟ بولو، مولوی کے روپ میں، شیخ کے روپ میں، پیر کے روپ میں، مرشد کے روپ میں، حاجی کے روپ میں، بڑا سارا امامہ ہے کندھے پہ اس کے، سارا کچھ ہے، اور بالکل نیک صوفی شریف بن کے کہتا ہے آجا چلیے، خود بھی جہنم میں جاتا ہے، اس کو بھی جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو۔ نبی نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، کلہم فی النار، سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ فوراً پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، جو اس منہج پر، اس دین پر، اس راستے پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو محمد اور اس کے صحابہ کے راستے کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں صحابہ کیا تھے؟ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، سنی تھے، نقشبندی تھے، چشتی تھے، قادری تھے، رضوی تھے، نوری تھے، سہر وردی تھے، وردی تھے، بغیر وردی تھے، کیا تھے؟ کیا صحابہ محمدی نہیں تھے؟
کیا حکم محمد آنے پر صحابہ اپنی گردنوں کو جھکا نہیں دیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کیا ہی بہتر ہوتا، حکم نہیں دیا نبی نے، مشورتاً بات کی، کیا ہی بہتر ہوتا ہم یہ دروازہ مسجد نبوی کا عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مرتے دم تک دوبارہ میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، دوسرے صحابی مسجد کے دروازے پر ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو، کہا میرے کان میں آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں کھڑا کس منہ سے رہ جاؤں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک ہاتھ میں قرآن کو تھامئے، دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کو تھامئے۔ جو اس کو تھام لیتا ہے وہ محمدی راستے پہ چلا ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں گھومتا پھرتا ہے اس کے ہاتھ سے محمدی راستہ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام کس دین پر تھے؟ سوچئے، اللہ کے لیے عقل کو استعمال کیجئے۔ کیا اللہ کے نبی کے اصحاب کرام کے دور میں کسی کا دربار تھا؟ کوئی درگاہ تھی؟ کہیں عرس ہوتا تھا؟ کہیں لکیرانی سرکس لگتی تھی؟ کہیں میلے تھے؟ پکی قبریں تھی؟ قبروں کی پوجا تھی؟ تعویذ گنڈے لکھنے والے مولوی تھے؟ اللہ کے لیے اپنی عقل سے سوال کیجئے، اللہ کے نبی کے دور میں وہ اسلام کون سا تھا، اور آج ہمارے دور کے اندر وہ اسلام کون سا ہے؟ جو اسلام رسول اللہ کے دور میں تھا وہ صحیح اسلام ہے۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن اسلام جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ ہر نئی چیز اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام جتنا پرانا لوگے اتنا اچھا ہوگا۔ جس اسلام پر ابو بکر چل کے صدیق اکبر بنے، جس اسلام پر عمر چل کر فاروق اعظم بنے، اس اسلام کو تھام لیجئے۔ اس اسلام میں کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ مالک بھی یہ حکم دے رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کا سیدھا راستہ، محمد کریم کا سیدھا راستہ یہ ہے، اس کے اوپر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف پگڈنڈیوں پر نہ چلو، مختلف راستوں پر نہ چلو۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں پر چلو گے تم اصل راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں مولوی کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو زندہ رکھنا تھا، ہر سنت کو زندہ رکھنا تھا، تو کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی اس سنت کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس سنت کو پکڑ رہا ہے، یہ سارے مختلف راستوں سے چل کر جا رہے ہیں۔ اصل میں مقصد سب کا جنت میں جانا ہے، مقصد سب کا رسول اللہ کی اتباع ہے، راستہ اپنا اپنا ہے، کوئی ادھر سے ہو کر گیا، کوئی ادھر سے ہو کر گیا۔ مالک کہتا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم محمدی راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے کو پکڑو گے تو تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ محمدی راستہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دودھ خالص کون سا ہوتا ہے؟ جو بھینس کے تھن سے نکلے وہی خالص ہوگا نا۔ جو بھینس کے تھن سے دھار نکلتی ہے یہ خالص دودھ ہے۔ اب اس میں کوئی نلکے کا پانی ملا دے، ملاوٹی، دریا کا پانی ملائے، ملاوٹی، کنویں کا پانی ملائے، ملاوٹی، جوہر کا ملائے، ملاوٹی، بارش کا ملائے، ملاوٹی، جو مرضی پانی ملا دے، ملاوٹی۔ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ کنویں کا، جوہر کا، نہر کا، نلکے کا، یہ تو عام پانی ہے نا مولوی صاحب، میں دودھ کے اندر زمزم کا پانی ملاتا ہوں، مکہ سے منگواتا ہوں، زمزم ڈال کے بیچتا ہوں دودھ میں، تو میرا دودھ تو پھر خالص رہے گا نا، ناخالص نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ زمزم ڈال کر ملاؤ گے، زمزم ڈال کر بیچو گے تو دودھ خالص رہے گا؟ بلکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ زمزم ڈال کر بیچنے والا زیادہ فراڈیا ہے۔ نلکے اور ٹونٹی والے سے زیادہ فراڈیا وہ ہے جو زمزم ڈال کے بیچ رہا ہے، کیونکہ زمزم کے تقدس کو لے کر آیا ہے نا، کہ اتنا پاک پانی یہ ڈالنے سے ملاوٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہم نے کیا ہے۔ دودھ کے اندر جو خالص اسلام تھا اس کے اندر کہیں کسی نے کوئی پیر صاحب کو ڈال دیا، کسی نے کوئی شیخ کو ڈال دیا، کسی نے 12 امام کو ڈال دیا، کسی نے اتنے امام کو ڈال دیا، کسی نے اس کو ڈال دیا، کسی نے اس کو ڈال دیا۔ آپ اس میں کسی کو مرضی ڈال دو، دین کو آپ نے خالص نہیں رہنے دیا۔ دین